السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں طرح طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ واقعات انسان کو شعور دیتے ہیں، کچھ واقعات انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں اور کچھ واقعات انسان کو عقل مند بنا دیتے ہیں۔ جی ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ میری زندگی میں ہوا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ بھی کچھ سیکھیں گے۔ میں اسلام آباد میں تھا، اپارٹمنٹ میں نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور اسٹڈی کے سلسلے میں ادھر اکیڈمی جایا کرتا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ میرے پاس ہی تھا سارا۔ اسٹوڈنٹ اور بھی دوست تھے ساتھ، لیکن میں نے اپنا سیپریٹ لیا ہوا تھا اس وجہ سے کہ مجھے دوسرے لوگ جو دوست ہیں وہ مصروفیت کی وجہ سے مجھ سے اسٹڈی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے اپنا الگ لے لیا سیپریٹ۔ پہلے دن سے مجھے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں گڑبڑ ہے، کچھ چیزیں کبھی گرتی ہیں، کبھی کچھ ایسا، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو خود بخود پاؤں ہل رہا ہے، پاؤں ہلایا جا رہا ہے میرا خود ہی۔ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اور جنات کے اوپر تو مجھے انٹرسٹ بچپن سے ہی، سمجھ لیں کہ شروع سے ہی مجھے بہت انٹرسٹ ہے جنات کے اوپر، بہت مجھے ایک شوق ہے۔ یہ موقع آیا میری لائف کے اندر، اس موقع پہ دیکھا کمرے میں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اکیڈمی چلا گیا، سیکیورٹی بھی تھی، لاک بھی تھا، سارا کچھ تھا، دروازوں کے لاک بھی اچھے تھے۔ میں اکیڈمی گیا ہوں، اکیڈمی سے جب میں واپس آیا، میں تقریباً 9 بجے، رات 9 ساڑھے 9 بجے میں اکیڈمی سے واپس آیا تو دیکھا میں نے کہ میری کافی چیزیں جو ہے نا الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہیں، بکس وغیرہ بھی تھے وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ اور کافی میں نے ایک دم جب اتنی چیزیں الٹ پلٹ دیکھی تو میں حیران ہوا۔ میں نے لاک چیک کیے، دروازے چیک کیے، میں نے نیچے فرش کے اوپر کلیم بھی بچھا ہوا تھا، اس کو اچھے غور سے دیکھا کہ یہاں پہ کسی کے قدم لگے ہوں گے، یہاں پہ کسی کا کوئی نشان ہوگا کہ جیسے کوئی بندہ، کوئی چور آیا ہے۔ اور اپنی قیمتی چیزوں کو میں نے جب دیکھا تو قیمتی چیزیں محفوظ تھیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، صرف الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا بہت زیادہ۔ میں بہت حیران ہوا۔ اچھا، جب میں نے دیکھا، ریسرچ کی سارا بایو ڈاٹا ادھر ادھر کا، لیکن ایسا چوری کوئی انسان چور نہیں لگ رہا تھا مجھے۔ تو میرے ایک جاننے والے تھے، وہ جنات کے اوپر تھوڑا ایکسپیرینس رکھتے تھے، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے۔ کہنے لگے اچھا ایسا ہوا، لاک شاک ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک۔ میں نے کہا بالکل اوکے، سیکیورٹی بہت زبردست ہے، یہاں پہ تو چڑیا بھی نہیں اندر آ سکتی جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، بہت اچھی سیکیورٹی تھی، تو چور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جب ایسی سچویشن تھی، انسانی چور تو وہم و گمان میں بھی نہیں ادھر آ سکتا تھا، تو جب ایسی سچویشن، میں نے پھر وہ جنات کا جو ایکسپیرینس اس دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، آپ یہ والی آیتیں پڑھ کے سو جائیں۔ میں نے آیتیں پڑھی اور سو گیا۔ ابھی سونے ہی والا تھا، ابھی تھوڑی سی آنکھیں بند ہوئی ہیں سونے کے لیے، ایک دم ایک چڑیل ٹائپ میرے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ میں ایسے سیدھا لیٹا ہوں، میرے اوپر آ کے بیٹھ گئی، چڑیل ٹائپ کی۔ اس نے مجھے یہاں سے گریبان سے پکڑ لیا، اس چڑیل نے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ہم نے واپس لوٹنا اور قبر میں بند ہونا ہے۔ میں کوئی ایسی بناوٹی بات، کوئی جھوٹ، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ میں اپنی ذات سے جو بیتی وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے یہاں سے پکڑ لیا اور مجھے وہ چڑیل کہنے لگی، اس کا یہ جو چہرہ ہے نا چڑیل کا، آنکھیں، ناک، کان یہ نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس کے بال نظر آ رہے تھے، اس کی باڈی نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں بازو نظر آ رہے تھے، اور باقی اس نے بڑا مضبوطی سے مجھے پکڑا ہوا تھا یہاں سے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بھی اس کو پکڑ لیا، میں نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا ایسے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے اس کو پوچھا تو کون ہے؟ وہ پھر ریپیٹ کیا اس نے کہا میں پوچھ رہی ہوں آپ کو تو کون ہے؟ میں نے کہا میں بھی تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو کون ہے؟ جب تیسری دفعہ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے پھر بتایا، اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، میرا فلاں نام ہے۔ نام اس نے بڑا عجیب سا بتایا، اس نے کہا میں جگنی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ فوراً بھاگ گئی، ایک دم میرے اوپر سے وزن اتر گیا، میں ایک دم ریلیکس ہو گیا۔ یہ کسی ڈاؤٹ میں، شک و شبہ میں، یا کوئی غلط فہمی میں، یا کوئی خواب نہیں سنا رہا، اوریجنل اچھا خاصا ڈبیٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ ایک دم وہ وزن اتر گیا اور وہ بھاگ گئی۔ جب وہ بھاگ گئی تو ٹائم کافی ہو چکا تھا، میں نے اپنے دوست کو صبح کال کی، میں نے کہا یہ ماجرا پیش آیا ہے۔
تو کہنے لگا کہ یہ آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. کیسے؟ کہنے لگا کہ آپ کے کویشچن کا اس نے جواب دیا ہے. آپ نے کہا ہے اس کو تو کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں ہوں. تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس پر غالب رہیں، مضبوط رہیں، کیونکہ وہ ڈر گئی، بھاگ گئی کہ یہاں پہ دال نہیں گلنے والی. اور مجھ سے اس نے کویشچن کیا میرے دوست نے کہ آپ کو ڈر خوف لگا تھا؟ میں نے کہا 1% بھی خوف نہیں آیا، بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیدھے منہ میرے ساتھ بات کریں، بیٹھ کر کمٹمنٹ کرتے ہیں کچھ کام شام کرنے کے. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا یہ میری زندگی کا. تو بہرحال اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں جادو جنات کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے دشمن ہیں. جو شریر جنات ہیں، شرارتی جنات ہیں، وہ دشمن ہیں. اور جو نیک جنات ہیں وہ تو بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بہن بھائیوں کی طرح ہے. لیکن جو خبیث ٹائپ کے، شریر ٹائپ کے جنات ہیں جو تنگ کرتے ہیں بلا وجہ، وہ غلط ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان شرارتی چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ کبھی بھول کر بھی اپنے اذکار، اپنی پڑھائیاں، اپنی روزمرہ کے جو نیکی کے کام ہیں، یہ کبھی اگنور نہ کریں، یہ روٹین سے کریں. اس کی وجہ سے آپ کو مضبوطی ملتی ہے. میں نے اوریجنل یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے، تو میں نے اس کے اوپر جب ڈیپلی ریسرچ کی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اپنے اذکار پڑھائیاں پابندی سے کرتا تھا. اس لیے میں محفوظ تھا، میں بلکہ اس کے اوپر غالب تھا. تو یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ایسا، آپ بھی ان شیطانوں پہ غالب آ سکتے ہیں، آپ بھی جنات پہ غالب آ سکتے ہیں. کیسے؟ اذکار کریں روٹین سے. صبح شام کے اذکار کریں، رات کو سونے کے اذکار کریں، جاگنے کے اذکار کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں، اور ہر موقع کی دعا پڑھا کریں. نمازوں کی پابندی روٹین سے کریں، اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.